نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله جل وعلا في محكم تنزيله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وہ عربی کنیز مکہ کی گلیوں میں دوڑے جا رہی تھی. وہ ایک رئیس کے مکان پر جا کر پہنچی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب وہ رئیس باہر نکلا تو اس لونڈی نے اسے وہ بشارت دی جس کے لیے وہ دوڑی چلی آ رہی تھی. کہنے لگی کہ رئیس، آپ کے بھائی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی بنو عبد المطلب کے گھر ایک بیٹے نے جنم لیا ہے. چچا اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کنیز سے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا. گویا کہ یہ بنی عبد المطلب کے خاندان کے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی. عبد المطلب جو کہ اس بچے کے دادا تھے، انہوں نے اس کا نام محمد رکھا. محمد کوئی عام نام نہیں تھا، محمد ایک یونیک نام تھا، اور محمد کا مطلب بہت زیادہ تعریف کیا گیا. اور لامحالہ یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بچے کے دادا کے قلب اور اس کے دل میں القاء کیا کہ بچے کا نام یہ ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اس بچے نے تعریف حاصل کی، اس کا ذکر بلند ہوا اور قیامت تک ہوتا رہے گا. بنو عبد المطلب یہ قریشی تھے، اور قریش جو تھے وہ عرب کی اس شاخ سے تھے جو دراصل عرب نہیں تھے بلکہ مستعرب تھے. اگر اس لحاظ سے ہم عربوں کو دیکھیں تو عرب جو ہے وہ 3 اقسام پر مبنی ہیں. ایک عرب بائدہ، وہ عرب جو بالکل تباہ و برباد ہو گئی، جیسے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، عمالقہ، جدیش، تسم. یہ تمام عرب کے قبائل تھے جو اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے اور تباہ و برباد ہو گئے. دوسرے تھے عرب عاربہ. عرب عاربہ جو تھے وہ قحطانی عرب کہلاتے تھے، یہ اصل عرب ہے. اور یہ یمن اور عرب خلیج کے مختلف علاقوں میں آباد تھے. لیکن جو عرب مستعرب ہیں دراصل یہ باہر سے آئے تھے، اور اس کی ابتدا جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام شروع ہوتی ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام وہ عراق ایک شہر جو کہ دریائے فرات پر واقع ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. بعد ازاں انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور فلسطین جا کر آباد ہوئے. ان کی زوجہ کا نام سارہ تھا. انہوں نے فلسطین کو اپنی دعوتی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنایا. ایک بار وہ مصر گئے تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے جب حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سنا تو اس نے اس کا قصد کیا، اس کے بارے میں اس کی نیت خراب ہوئی. لیکن حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس دعا کے نتیجے میں مصر کا وہ بادشاہ ایک تکلیف میں مبتلا ہو گیا.
اس نے معافی مانگی حضرت سارہ علیہ السلام سے اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ بری نیت کا ارادہ کیا، جناب سارہ نے پھر اس کے لیے بد دعا کی، وہ پھر تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ جب یہ 2 یا 3 بار ایسا ہوا تو اسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخصیت جو ہے یہ اللہ کی برگزیدہ شخصیت ہے، یہ خاتون کوئی صالح خاتون ہے۔ وہ متاثر ہوا اور اس نے اپنی بیٹی جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام کو بطور خدمت سونپ دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے بعد ازاں اس بیٹی جس کا نام حاجرہ تھا اسے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلی اولاد دی وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اپنے نوزائیدہ بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا۔ مکہ اس وقت بالکل ایک بیابان جگہ تھی، یہاں پر نہ تو کسی قسم کی ہریالی تھی، نہ کوئی پانی کا انتظام تھا۔ کعبہ اس وقت ایک ٹیلا تھا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب حاجرہ کو وہاں پر ٹھہرایا جو کہ زمزم کا جہاں کنواں ہے، اور اس کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ان کو ٹھہرا دیا۔ جب آپ جانے لگے تو جناب حاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہم یہاں بیابان جنگل میں کیسے سروائیو کر پائیں گے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی کہ غالباً یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو آباد کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا، اور اس کی ابتدا جو ہے یہاں سے ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو عرب عربہ میں سے ہی کوئی نبی یا رسول منتخب کر کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے، لیکن یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 بیٹوں سے نبوت کا سلسلہ جاری کیا، جناب اسحاق علیہ السلام سے اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے۔ اس لحاظ سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو برگزیدگی اور فضیلت اور ایک برتری حاصل ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نوزائیدہ بچے تھے، اور وہ تمام واقعات پیش آیا۔ جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام پانی نہ ملنے کی صورت میں اور کھانا ختم ہونے کی صورت میں وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے، اور پھر جبریل علیہ السلام آئے اور وہ چشمہ زمزم جو ہے وہ پھوٹا۔ اتفاق سے عرب کا ایک قبیلہ بنو جرہم جو کہ ہمیشہ ہی وہاں سے گزرتے رہتے تھے، ان کا کوئی فرد گزرا، اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پانی نکل رہا ہے، تو اس نے واپس جا کر اپنے قبیلے کو بتایا کہ وہاں پر ایک زمزم کا چشمہ ہے، جو کہ ایک پانی کا چشمہ ہے جو کہ پہلے نہیں تھا۔ تو وہ لوگ آئے، اور کیونکہ جناب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بسیرا کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں پر ٹھہر جائیں، آباد ہو جائیں، تو آپ نے اس بات کی بھی اجازت دی۔ تو پہلا جو قبیلہ تھا جن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کی انٹریکشن ہوئی، ایک ان کا تعامل ہوا، وہ بنو جرہم تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل زبان تھی وہ ہیبرو زبان تھی، عبرانی زبان تھی۔ اس لحاظ سے جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام، ان کی زبان بھی ہیبرو ٹھہری، لیکن بعد ازاں عربوں کے اختلاط کی وجہ سے انہوں نے عربی زبان سیکھی، اور جناب اسماعیل علیہ السلام
کیونکہ انہوں نے پرورش پائی تھی عربوں میں رہتے ہوئے، عربوں میں تعامل کرتے ہوئے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے، تو انہوں نے بھی عربی زبان سیکھ لی. تو گویا کہ یہاں سے ابتدا تھی جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے بڑھنے کی. اور یہی جو ہے نسل یہ عرب مستعربہ کہلاتی ہے. استعرابا، گویا کہ کسی بیرونی شخص کا، کسی اجنبی شخص کا آ کر عرب میں آباد ہو جانا، اس کے زبان، اس کے کلچر، وہاں کی بدوباش، وہاں کا رہن سہن اختیار کر لینا، اس وجہ سے اسے عرب مستعربہ کہتے ہیں.